رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے جس چیز کو بھی مرکز بناتا ہے تو وہ مرکز وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا ہے، اس کی حقیقت بدلتی رہتی ہے، انسان کے احساسات اور رجحانات، اس کا میلان وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ تغیر پذیر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں بھی کسی چیز کو ثبات نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ محدود ہوتی ہے، کہ جس چیز کو وہ مرکز بنا کر اس کی سعی کرتا ہے تو ایک وقت میں جا کر اس کے اوپر یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات اس کے اوپر کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے جس چیز کو مرکز، بنیاد، منزل بنا کر محنت کی، کوشش کی، وہ منزل تو بڑی محدود تھی، وہ کامیابی تو انتہائی حقیر تھی۔ اب انسانی زندگی کیونکہ کثیر الجہت ہے، ہمہ پہلو ہے، تو اس کے پاس کوئی ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جس طرح زندگی کی جہتیں مختلف ہیں، زندگی میں کامیابی کی ڈائمنشنز مختلف ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے مختلف ہیں، تو اس طرح کوئی ایک مرکز ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی جب اس مرکز کے ساتھ جڑ جائے تو گویا کہ وہ اعتدال، ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ بلا تغیر، بلا تردد اسی منزل، اسی مرکز کو بنیاد بنا کر چلتا رہے اور وہ مرکز اس کو کامیابی کی انتہا تک لے جائے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو وہ مرکز بڑا ہی آسان، اگر ہم اس کو بنیاد بنا دیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کی ہدایات کو سامنے رکھ کر انسان کامیابی کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے، اور جتنے محبت کے مرکز ہیں یا جس طرف اس کی خواہشات اس کو لے جاتی ہے کہ اس کو اپنی منزل سے ہٹا دیتی ہے، اب ان تمام چیزوں کو اس مرکز کے ساتھ لنک کر دے، گویا کہ مال کو اس مرکز کے ساتھ لنک کر دے، کسی کی محبت کو اس مرکز کے ساتھ جوڑ دے، اپنی شہرت کو اس مرکز کے ساتھ جوڑ کر دیکھے کہ آیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس نے جو منزل متعین کی ہوئی ہے اس منزل کو اس مرکز کے ساتھ جوڑ کر دیکھے کہ میں جب اس منزل کے اوپر پہنچوں گا تو وہ منزل میرے لیے ہماگیر کامیابی کی سبب بنے گی یا وقتی کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو وہ مرکز، وہ بنیاد اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہماگیر ذات ہے کیونکہ وہ ساری کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور ساری کائنات میں انسان بھی اسی کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اب اللہ کی ذات جو ہے نا وہ لامحدود ہے، وہ تغیر پذیر نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی ذات تغیر پذیر نہیں ہے، لامحدود ہے، تو اس نے جب اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس نے جو اپنا شاہکار انسان کی صورت میں پیدا فرمایا، اس میں بھی کامیابی کے امکانات ہمہ جہت اور لامحدود رکھے ہوئے ہیں۔ ان امکانات کے عملی طور پر معرض وجود میں لانے اور اس ذات سے تعلق قائم کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اس مرکز یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اب جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ اتنا اپنے اس مرکز کے قریب ہوگا، تو پھر وہ کامیابی کی منازل آرام، آسانی کے ساتھ طے کر لے گا، اس کی زندگی میں توازن اور اعتدال آ جائے گا، اس کے ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ و بچار، اس کے فقرات، یہ ساری چیزیں، اس کے محلانات، اس کے رجحانات جو اس میں سے پیدا ہوں گے،
اب وہ اس کو اس مرکز کے ساتھ اللہ کے احکامات، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر جوڑ کر دیکھے گا کہ آیا میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، میں اس کو بنیاد بناؤں، میں اس کو منزل متعین کروں، تو یہ میرے لیے کامیابی کی نوید بن کر ظاہر ہوگا یا ناکامی کا سبب بنے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو بندہ مرکز بنا لیتا ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا رب کا دیکھنا، رب کا سننا، رب کا بولنا، گویا کہ اب وہ عمل وہ کرتا ہے کہ جو رب کی عرش کے اوپر مرضی و منشا ہوتی ہے وہی مرضی و منشا دنیا میں انسان کی ہوتی ہے۔ وہ اس کو بنیاد بنا کر اپنی خواہشات، اپنے رجحانات، اپنے میلانات، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور جتنے مراکز ہیں جن سے اس کا تعلق قائم ہے وہ اللہ کے احکامات کے تابع کر کے پھر کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کی زندگی میں اب بے اعتدالی نہیں آئے گی، کہیں بھی وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ کی ذات کو بنیاد بنا لینے سے انسان کی زندگی میں جو ہماجیت سب سے بڑی پہلی تبدیلی آتی ہے کہ اس کی ذات میں توازن، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بے اعتدالی سے، اب وہ کسی طرف بھٹکنے سے، منزل سے دور ہونے سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ منزل سے تھوڑا سا ہٹے گا وہ اللہ کی مرضی اور منشیات کو دیکھے گا، وہ اصل مرکز کی طرف آئے گا۔ جب وہ اس مرکز سے تعلق مضبوط کرے گا پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ عبادت، اب اللہ سے جو اس نے تعلق قائم کیا، اللہ کو جو مرکز بنا لیا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ ایک تو اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لیعبدون سے مراد ای لیعرفون، کہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے، اللہ کو پہچان لے۔ اب انسان جب اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، رفت، جب ان کو پہچان لے گا کہ وہ خلاق عالم، وہ صانع، وہ کاریگر، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا، کن ہماجیت خوبیوں کا مالک ہے، تو اب میں اس کو جب راضی کروں گا، اب جب میں اس کی راہ کے اوپر چلوں گا، میں جب اس سے تعلق قائم کروں گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی رحمت میرے اوپر آئے گی۔ جب اس کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہوگی تو میرے لیے منزل کے اوپر سفر طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے کچھ عبادات دی ہے۔ اب جو دوسری خوبی بیان کی گئی ہے کہ ایک تو پہلی خوبی انسان میں کامیاب اشخاص کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، دوسرا وہ نتائج کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ تو اب اس بات کو اس کے ساتھ جب ہم لنک کریں گے کہ اللہ کی معرفت اس کو کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت اس کو عبادت کے ساتھ حاصل ہوگی۔ اب عبادات دو طرح کی ہیں، ایک عبادت براہ راست عبادت ہے اور ایک بالواسطہ عبادت ہے، اور ایک تیسرے درجے کی اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ اس کا تعلق وہ جو انسان نتائج کے اوپر نظر رکھتا ہے، جب ہم اس کو ساتھ جوڑیں گے تو بات زیادہ واضح ہوئے۔ عبادات تو جو براہ راست کہ انسان عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ہر انسان نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور دوسری عبادت کون سی ہے جو بالواسطہ عبادت ہے کہ وہ انسان کے حقوق اللہ تو اس عبادت میں آ گئے، دوسرا حقوق العباد ہیں کہ انسان ان کو پورا کرے گا، کہ انسان کا جو دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے وہ بالواسطہ عبادت ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق، بہن بھائی کے ساتھ تعلق، پڑوسی کے ساتھ تعلق، بیوی اور خامند کا تعلق، ان میں جو اب یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں جو حقوق و فرائض ہیں انسان کے، اب وہ ان کو پورا کرے گا۔ کس لیے پورا کرے گا؟ کہ بھائی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کا میں خیال کروں، ان کے میں حقوق کو ادا کروں، میرے جو فرائض ہیں میں ان کو پورا کروں، تو وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔
بالواسطہ عبادت ہوئی، بلا واسطہ عبادت ہوئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالواسطہ تو عبادت نہیں، لیکن ان کو بجا لانا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ بھی عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ایسی صفات رکھی ہوتی ہیں جو اس کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں، کہ ہر انسان میں اللہ نے کچھ ایسے پہلو رکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسی صفات رکھی ہوئی ہیں کہ جو کائنات کے کسی دوسرے انسان میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے کائنات میں 7 ارب انسان ہیں اور ان کے یہ انگوٹھے کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح انسان میں جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان صلاحیتوں کا دریافت کرنا، پھر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انسانیت کے نفع کے لیے استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر اپنے من میں ڈوب کر شعوری طور پر اس بات کی کوشش کرے کہ رب العالمین نے جو صلاحیت، جو استعداد اس میں رکھی ہے، جو دوسری کائنات کے ہر فرد سے اس کو ممتاز کرتی ہے، وہ صلاحیت کون سی ہے کہ اس کو پہلے بندہ اپنے سامنے نکھارے، سوارے، پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ جب وہ اس کو نکھار لے گا، جب اس کو وہ سوار لے گا تو اس کو اس لیے استعمال میں لائے گا تاکہ اس سے ساری انسانیت کو نفع ہو۔ اب یہ ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت محدود انسان ہوتے ہیں کہ جو شعوری طور پر اس چیز کو جو ان میں رب العالمین نے صلاحیت رکھی ہے اس کو دریافت کر لیتے ہیں۔ جب وہ اس کو شعوری طور پر دریافت کر لیتے ہیں یا حسن اتفاق سے دریافت کر لیتے ہیں، تو اب جب وہ اس صلاحیت کو نکھارتے ہیں، گویا کہ وہ صلاحیت کیا چیز ہوتی ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے اس کام سے اتنی رغبت ہے، مجھے اتنا شوق ہے، مجھے اس کام سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ میں اپنی جو ہے نا کسی مجبوری کے تحت وہ کام نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اس کام میں لگے ہوئے اپنے وقت کو اس کام میں صرف کرتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کام میں اپنے آپ کو میں نے مصروف کیا ہو، گویا کہ وہ میرا پیشن بن جاتا ہے۔ جب انسان کا کوئی ایسی صلاحیت جو اس کی ذات وجدان میں موجود ہو، جب وہ ظاہر ہو کر عملی تحریک کی صورت اختیار کر لے اور گویا کہ وہ دونوں باہم ایسے مل جاتے ہیں آپس میں کہ وہ صلاحیت اس کی شخصیت اور وہ شخصیت اس صلاحیت کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، نئی اختراعات کا سبب بنتے ہیں، نئے نظریات کو پروان چڑھاتے ہیں، نئے نظریات دیتے ہیں، کائنات میں ہماگیر انقلابات برپا کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی صلاحیت کو وہ نکھارتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں۔ اب اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس سے ماقبل بیان کی گئی ہیں کہ انسان مرکز کس کو بنائے، رب کی ذات کو انسان مرکز بنائے، رب کی ذات کو مرکز بنا کر گویا کہ جب نصب العین اس کا متعین ہو گیا کہ میرا مقصود سب سے پہلے رب کی خوشنودی ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک متعین منزل کے اوپر چلنا شروع کر دے، پھر وہ اپنی صلاحیت کو نکھارے کہ جو رب العالمین نے اس میں رکھی ہوئی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ انسانیت کی نفع رسانی کے لیے عمل کو قابل عمل بنا دے، اپنی اس صلاحیت کو قابل عمل بنا دے جس سے ساری انسانیت کا نفع ہو۔ جب یہ چیز ظاہر ہو گئی تو اب اقدار حیات کا تعین بھی کر کے پھر اس کے لیے عملی جدوجہد کرے۔ جب میں نے اپنی مرکز بھی بنا لیا، اپنی اس صلاحیت کو نکھار بھی لیا، صلاحیت کو پہچان بھی لیا، تو ان دونوں چیزوں سے مرکز بنانے سے اور صلاحیت کو پہچاننے سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یا میں کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ میرے لیے کیا ضروری ہوگا کہ مجھے اس کے لیے جو زیادہ راہ، جو اسباب، جو وسائل چاہیے ہوں گے ان کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے لیے اس کامیابی کی راہ کے اوپر گامزن ہونا، اس راستے کا تعین ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ منزل بھی معلوم ہو گئی،
صلاحیت بھی ظاہر کر دی، لیکن اس منزل تک اس صلاحیت کو استعمال کر کے پہنچنے کے لیے مجھے کچھ قدروں، مجھے کچھ اسباب کی ضرورت ہوگی۔ اب ان قدروں اور اسباب کو لے کر اس راستے کے اوپر چلنا میرے لیے ضروری ہے، اور یہی ذات راہ ہے، یہی اسباب ہے جس کو میں نے ذات راہ کہا ہے۔ یہ چیز انسان اگر میرے اندر آ گئی، مرکز بھی متعین ہو گیا، صلاحیت کو بھی پہچان لیا، ذات راہ اس کو بھی میں نے حاصل کر لیا، اب مجھے کوئی دنیا کی طاقت منزل کی کامیابی سے روک نہیں سکتی۔